نقشہ ہی بالکل اور ہے۔ تو اس اعتبار سے اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ اس دور میں وبائی کیفیت رہی ہے، اور اس میں اس حد تک کہ میں اس انتہا پر لے کر گیا تھا اہل حدیث کو، اس لیے کہ یہ حضرات تو اصحاب ظاہر کہلاتے ہیں، الفاظ کو اس کے ظاہر پر محمول کرتے ہیں، حکمت اور فلسفہ یہ اپنی جگہ رکھیے، اللہ نے کیا کہا، رسول نے کیا فرمایا، ہم تو اس پر عمل کریں گے، لہذا اس کو بالکل دوسری ایکسٹریم پر میں نے رکھا تھا۔ لیکن مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب نے بھی اپنی تفسیر میں وہ جو قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں واقعہ آیا ہے کہ جب کہ انہوں نے یہ فرمائش کی، استدعا کی، رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اللہ ذرا مجھے دکھا، مشاہدہ کرا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، قال اولم تؤمن، اللہ نے سوال کیا کہ کیا تم ایمان نہیں رکھتے، قال بلا، ایمان تو ہے، ولکن لیطمئن قلبی، میں چاہتا ہوں میرا دل اور مطمئن ہو جائے، ٹھک جائے، یقین کامل حاصل ہو جائے۔ اب جو تدبیر بتائی گئی اس کی جو تعبیر ہے پوری امت نے کی ہے وہ تو یہی، اور الفاظ اسی کے مؤید ہیں کہ فرمایا گیا 4 پرندے لے لو، ان کو ٹکڑے کر دو، قیمہ بنا دو، آپس میں ان کے گوشت ملا بھی دو، البتہ یہ کہ پہلے ان کو اپنے سے مانوس کر لینا، سرہن الیک، تاکہ تمہاری سیٹی پر جیسے ہوتا ہے کہ آواز پر پالتو جانور جو ہے وہ دوڑا ہوا آتا ہے، اس طرح سے انہیں مانوس کر لو، پھر ان کو توڑ کاٹو، ٹکڑے کرو، اور پھر ان کو جا کے ایک ایک پہاڑی کے اوپر رکھاؤ فاصلوں پر، وہ ملا جلا گوشت، پھر ان کو پکارنا، وہ دوڑتے ہوئے آ جائیں گے تمہارے پاس۔ تو اب یہ بات ظاہر بات ہے کہ اگر اسے یہ کہا جائے کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے پرندے کو سدھا لیا تو پھر جب سیٹی مارتے تو پرندہ آ جاتا ہے، بس اس کو ٹکڑے اکڑے کرنا یہ خامخواہ مولویوں نے سمجھ لیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہی بات تھی تو اس کے اتنے اہتمام سے ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو ہر مرغ باز اور ہر کبوتر باز جانتا ہے کہ میرا کبوتر اور میرا مرغ جو ہے میری آواز پہچانتا ہے، تو ایسا مشاہدہ کرانا اور اتنے اہتمام سے اس کا ذکر کرنے کی بات کیا تھی؟ اور احیاء موتیٰ کے لیے کون سی دلیل بنی؟ وہ مانوس کرنا تو اسی لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندہ فرما دے گا، لیکن پھر تمہاری طرف لوٹ کے وہ کیوں آئیں گے جب تک کہ تمہارے اس آواز کے ساتھ مانوس نہ ہو؟ تو مانوس کرنا اس لیے ہے کہ ان کا گوشت جو ہے وہ بالکل ملا کر قیمہ بنا کر رکھ دو گے، پھر بھی اللہ زندہ کرے گا، پھر تم ان کو پکارو گے اور وہ آ جائیں گے۔ اور یہ ہے تفسیر مولانا ثناء اللہ امرتسری کی۔ تو اس دور میں یہ سائنٹیفک ریشنلزم جو ہے، ناوک نے تیرے سید نہ چھوڑا زمانے میں، بچا اس سے کوئی نہیں ہے، کوئی کم کوئی زیادہ، اس لیے کہ ایک وبائی کیفیت تھی، اور اس وبائی کیفیت سے آپ کو معلوم ہے کہ سبھی لوگ کم و بیش متاثر ہو جاتے ہیں۔ ان میں ایک معاملہ ہے خاص مولانا مودودی کا۔ یہ چونکہ اول تو قریب رہے علماء دیوبند کے، جمعیت علماء ہند اس کے ساتھ ان کا رابطہ رہا، الجمعیت کے ایڈیٹر رہے، مولانا احمد سعید صاحب دہلوی اور مفتی کفایت اللہ صاحب، ان کے ساتھ ان کے بڑے برخوردارانہ انداز کے مراسم رہے۔ وہ بزرگ تھے، یہ چھوٹے تھے، نوجوان تھے، لیکن بہت ہی قریبی ان کے تعلقات تھے۔ ایک تو یہ کہ چونکہ ان حضرات کے یہ صحبت یافتہ تھے، اور باقی کسی اور سے ایسا گہرا تعلق، سر سید سے مثلاً کوئی ایسا قریبی تعلق، کوئی رابطہ لمبا چوڑا ان کا نہیں رہا، اگرچہ ایک ضرور شخص ایسا ہے جس سے ان کا رابطہ رہا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے، اس کے لیے شواہد موجود ہیں کہ مولانا نے خاص اپنا جو اسلوب نگارش ہے، انداز تحریر، وہ اسی شخص سے حاصل کیا، وہ نیاز فتح پوری، اور وہ بھی اس دور کا ریشنلسٹ، اور بہت سی چیزوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے میں ید طولہ رکھنے والا انسان تھا، تو اس کا قرب تو رہا ہے، لیکن سر سید سے کوئی قریبی رابطہ نہیں رہا۔ اور دوسری چیز جو ان کو بچا لے جانے والی تھی، اس کو اچھی طرح نوٹ کر لیں، یہ اہم بات ہے۔ ایک تو یہ کہ ایسے حضرات کا قرب، اور دوسرا یہ کہ یہ داعی کی حیثیت سے سامنے آئے۔ داعی کو دیکھنا پڑتا ہے کہ جو بھی عوام کی نفسیات ہیں ان سے بہت زیادہ فصل ہو جائے گا تو ظاہر بات ہے کہ پھر آدمی کی بات جو ہے وہ کوئی قابل قبول ہوگی ہی نہیں۔ یہ چیز جو ہے یہ کچھ نہ کچھ غیر شعوری طور پر آدمی کو باندھ کر رکھتی ہے کہ بہت ہی زیادہ ایکسنٹرک بات جو ہے وہ اگر کرے گا تو گویا کہ دعوت کے لیے وہ شے بہت نقصان دہ ہو جائے گی۔ یہ چیز یقیناً مفید ہوتی ہے، اور یہ میں نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ وہ جو ایک وسوسہ ذہن میں آتا ہے کہ جب تک آدمی خود کامل نہ ہو جائے
اور اپنی پوری اصلاح نہ کر لے تو یہ دعوت و تبلیغ کا کام اسے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ بعض احادیث اور جو مذمت آئی ہے قول و فعل کے تضاد کی، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، قرآن مجید میں جو آیا، کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ تو اس سے لوگوں کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ میرے اندر تو ابھی یہ عیوب ہیں، یہ نقائص ہیں، میں لوگوں کو خیر کی بات کیسے کہوں؟ تو اس وسوسے کے ازالے کے طور پر میں یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ در حقیقت دعوت خود اپنی ذاتی اصلاح میں بھی ممد ہوتی ہے۔ جب آپ خیر کی بات کہتے ہیں تو آپ کے اپنے اندر بھی خود بخود بھی احساس ہوتا ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں مجھے اپنے دامن کے داغ دھبے جو ہیں وہ دھو لینے چاہیے، اور دوسرے یہ کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ متوجہ کر دیتے ہیں کہ میاں ہم سے کیا کہہ رہے ہو، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے قبا دیکھ، اپنا کردار تو دیکھو۔ اور یہ ایک فائدہ مند بات ہے، فائدہ بخش بات ہے کہ اس سے جو آپ کوشش کر رہے ہیں اپنے اصلاح کی، اس کوشش کو تقویت حاصل ہوگی۔ تو دعوت کے میدان میں جو لوگ آئیں گے وہ اس اعتبار سے محفوظ تر مقام پر ہوتے ہیں کہ انہیں یہ ہر لفظ سوچ کر نکالنا پڑتا ہے، ہر بات جو ہے دیکھ کر کہنی پڑتی ہے کہ اس کے کوئی ایسے اثرات تو نہیں ہوں گے کہ جو میری دعوت کے لیے مضر ہو جائیں، اور یہ چیز ایک طرح کا تحفظ فراہم کرتی ہے۔ اگرچہ ہمارے جو راسخ العقیدہ علماء ہیں وہ بہت سی چیزوں پر اعتراض کرتے ہیں، مولانا مودودی کی بھی، لیکن وہ بہت زیادہ دور جانے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے چند ایک جگہوں پر، جیسے مثلا رفعنا فوقکم الطور، وہ واقعہ جو آتا ہے کہ جب میثاق لیا گیا تھا بنی اسرائیل سے تو رفعنا فوقکم الطور، اٹھا دیا تمہارے اوپر ہم نے پہاڑ کو۔ اب اس کی تعبیر انہوں نے یہ کی ہے کہ ایسے محسوس ہوا انہیں کہ زلزلے کی کیفیت تھی، گویا کہ پہاڑ ان پر گرا چاہتا ہے۔ یہ بھی در حقیقت اسی ایک جو سوچ کا ایک زاویہ ہے، یہ اسی کا اثر ہے۔ علماء نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ یہ بالکل جو الفاظ جس انداز میں بار بار آئے ہیں قرآن مجید میں، بلکہ کانہ ذلہ، یہ بھی لفظ کہیں آیا ہے، بالکل ایسے ہو گیا جیسے کہ سائبان تو ظاہر بات ہے زلزلے کی کیفیت میں آدمی کے اعصاب پر تو اثر ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ عمارت گری کہ گری میرے سر پر ہے، شاید آ رہی ہے، آئی کہ آئی، لیکن کانہ ذلہ، وہ تو ایسے ہو گیا جیسے کہ سائبان۔ تو یہ چیزیں جو ہے خرق عادت، معجزات، ان کو اسی رنگ میں لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی قانون طبعی بنایا ہے، اور قانون طبعی بنا کر اللہ مجبور نہیں ہو گیا، اس کے ہاتھ بند نہیں گئے، اس کا اختیار مطلق برقرار ہے، وہ جب چاہے اپنے کسی قانون کو توڑ دے، اس کا اختیار ہے، لیکن وہ قانون روز روز نہیں توڑتا۔ اگر ہر وقت یہ قانون ٹوٹتے رہتے تو کوئی سائنس پاسبل ہی نہ ہوتی، کوئی لاز آف دی نیچر مرتب ہی نہ ہوتے۔ یہ تو در حقیقت اس کے جو حتمی نظر آتا ہے یہ سلسلہ چلتا ہوا، تبھی تو یہ سائنس جو ہے آگے بڑھی، ٹیکنالوجی آگے بڑھی۔ آپ حساب کتاب کرتے ہیں اور سیکنڈوں کا فرق نہیں ہوتا کہ لاکھوں میل جو راکٹ ہے وہ جا کر اور عین وقت پر جا کر اپنے مقام پر پہنچتا ہے۔ یہ حساب کتاب کیسے ممکن ہوتا اگر ہر وقت قانون فطرت جو ہے وہ قدرت بدلتا رہتا؟ تو یہ شاذ ہوا ہے، لیکن اللہ کا اختیار مطلق ہے، قانون بنانے والا وہ ہے، اور قانون بنا کر وہ معطل نہیں ہو گیا، مجبور نہیں ہو گیا، وہ معذور نہیں ہو گیا اس سے کہ اب میرے تو ہاتھ بن گئے، میں کیا کروں، قانون تو میں بنا چکا۔ یہ ہے در حقیقت وہ سائنٹیفک نیشنلزم کا جو انداز فکر ہے جس نے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں تھوڑا کہیں زیادہ سرایت کیا ہے، لیکن سب سے اہم وہ در حقیقت یہ ہے جس نے اس کو ایک باقاعدہ فلسفہ اور ایک باقاعدہ ایک نظام فکر کی حیثیت سے مرتب اور مدون کیا، وہ سر سید احمد ہے۔ اب اس کو مٹا دیں۔ اب کھول لیجئے کتاب صفحہ 63۔ اس کا پس منظر آپ نے پڑھ لیا ہوگا اگر میری ہدایت پر عمل کیا ہے، وہ 28 صفحے آپ نے پڑھ لیے ہیں کہ یہ صدر ایوب صاحب کے دور اقتدار کے آخری زمانے میں سن 68 میں ایک تو ایجیٹیشن ابتدائے سال میں ہوا تھا، وہ تھا عید الفطر کے چاند سے متعلق، اور دوسرا ایجیٹیشن تھا جو اسی سن 68 کے اواخر میں ہوا تھا، وہ تھا ڈاکٹر فضل الرحمان کی کتاب اسلام جو چھپی اس کے اعتبار سے۔
اگر ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب اپنی جگہ پر ایک انڈیپینڈنٹ فرد کی حیثیت سے کتاب لکھتے تو لوگ نوٹس نہ لیتے، لیکن وہ اس وقت تھے ادارہ تحقیقات اسلامیہ اسلام آباد کے، وہ ڈائریکٹر تھے، تو گویا کہ ایک اپنی آفیشیل پوزیشن تھی ان کی، اور اس کی وجہ سے پھر ان پر جو تنقید ہوئی اور اس کے خلاف ایجیٹیشن ہوا، وہ گویا کہ حکومت کے خلاف تنقید اور حکومت کے خلاف ایجیٹیشن تھا۔ تو اس اعتبار سے وہاں پر وہی مذہبی جذبہ اور سیاسی مقصد، یہ دونوں چیزیں مل گئیں، اور وہ ایجیٹیشن بھی بہت شدید تھا۔ وہ جو مذہبی کیمپ کا تصور پیدا ہو چکا تھا، وہ پورا مذہبی کیمپ جو ہے وہ متحد اور متفق ہو کر میدان میں نکل آیا۔ تو میں نے چونکہ جو مضمون لکھا تھا اس وقت میثاق میں، جو آپ پڑھ چکے ہیں، اس میں جہاں تک اس گمراہی کا تعلق ہے جو وحی کے بارے میں انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ظاہر کی تھی، اس پر تو میں نے بھی کہا یہ گمراہی ہے اور بہت بڑی گمراہی ہے، بڑی شدید گمراہی ہے۔ لیکن ذرا سی میں نے مدافعت کی تھی ان کی جانب سے کہ ایک تو یہ کہ جیسے ہوتا ہے ہمارے ہاں، ایک غلطی آپ نے کی ہے لیکن مخالفت میں جب میں آؤں گا تو 10 اور شامل کر دوں گا، تلک عشرۃ کاملہ، وہ تو ایک شوق ہوتا ہے کہ یہ اصل میں تو ایک سبب ہے نزاع کا، لیکن یہ کہ اس میں جمع کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ایسے جرائم بھی ان کی طرف منسوب کر دیے گئے کہ جو انہوں نے کبھی کیے ہی نہیں، بڑے بڑے پوسٹر لاہور میں چھپ رہے تھے، وہ باتیں بھی منسوب ہو رہی ہیں جو انہوں نے کبھی نہیں کہیں۔ تو ایک تو اس پر میں نے کہا کہ یہ بہت ظلم ہے، زیادتی ہے۔ دوسرے یہ کہ یہ فکر جو انہوں نے پیش کیا ہے کوئی آج کا تو نہیں، یہ تو سر سید کا فکر ہے۔ تو سر سید کو آپ کچھ نہیں کہتے، وہ تو چونکہ پاکستان کے ظاہر بات ہے بابائے قوم اگر محمد علی جناح ہیں تو دادائے قوم کی جگہ پر میں کہا کرتا ہوں کہ یا تو ہیں سر آغا خان اور یا پھر ہے سر سید۔ تو ظاہر بات ہے یہ پوری تحریک قومی تحریک اور پھر اس کا یہ پورا فکر جو ہے یہ تو ان سے شروع ہوا ہے۔ تو جب جو بات میں نے کہی تھی کہ مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پر تنقید کرتے ہوئے مولانا نے اگر نام نہیں لیا سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، تو میرے نزدیک یہ دیانت کے خلاف تھا۔ وہی بات میں نے یہاں کہی کہ آپ ان کے اوپر اتنی تنقید کر رہے ہیں، لیکن یہ فکر تو ہے سر سید کا، اور سر سید سے پہلے بھی ہمارے ہاں فلاسفہ جو تھے، یہ ابن سینا، فارابی اور کندی، ان کے خیالات یہی تھے۔ تو اس اعتبار سے یہ ذرا سی جو ہلکی سی مدافعانہ بات تھی، ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب نے پوری زندگی اس احسان کو یاد رکھا۔ چنانچہ جب سن 79 میں یہ پہلی مرتبہ میں نے سفر کیا تھا امریکہ کا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پھر میں شکاگو چلا گیا تھا، اور شکاگو پروگرام میں داخل نہیں تھا۔ وہ چونکہ مولانا مودودی کے بارے میں یہ اطلاع ملی تھی کہ طبیعت تو ٹھیک ہو گئی ہے لیکن ابھی 2-3 دن اور لگیں گے، ملاقات کی ابھی اجازت نہیں ہے، لیکن ویسے طبیعت ٹھیک ہے ان کی۔ تو وہ 2-3 دن کا اضافی مصرف یہ نکلا کہ ایک صاحب جو وہاں پر تھے بہار کے مسلمان ہیں، وہ یعنی ہندوستان کے صوبہ بہار سے تعلق رکھنے والے، انہوں نے کہا آپ شکاگو جانا پسند کریں گے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر سیر آخر امریکہ دیکھنا ہے، شکاگو بھی بڑا پرانا شہر ہے، بہت نام سنتے رہے۔ تو پھر انہوں نے ٹیلی فون کیا ڈاکٹر خورشید ملک کے، وہ کہیں دور کے عزیز بھی تھے، جاننے والے تھے، ڈاکٹر خورشید ملک کا تعلق بھی صوبہ بہار سے ہے۔ تو فوراً پروگرام بن گیا، میں شکاگو چلا گیا۔ شکاگو میں نے آپ کو بتایا جا کے بیٹھا ہی تھا، پہلا ہی میں نے ایک تو ان سے سوال کیا کہ ڈاکٹر فضل الرحمان سنا ہے میں نے کہ یہاں ہوتے ہیں؟ کہنے لگے ہاں، ٹیلی فون نمبر بھی تھا۔ تو فون کیا میں نے انہیں، تو وہ چلے آئے کرتا پاجامہ پہنے ہوئے چلے آئے میرے ہاں، حالانکہ یہ وہاں کی تہذیب میں بڑی یوں سمجھیے کہ نامناسب بات ہے۔ آدمی نکر چھوٹی سی پہن کر نکل آئے تو وہ تو ہے ملبوس، اور پاجامہ پہن کے نکل آئے تو ننگے نکل آئے، معلوم ہوا کہ یا لباس پہنا ہی نہیں آپ نے۔ یہ لکھنؤ کی تہذیب میں بھی یہ تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کے گھر پہ دستک دے اور وہ باہر نکل آئے دیکھنے کے لیے کون آیا ہے، اچکن پہنے بغیر اگر آ گیا ہے تو آنے والا کہے گا وہاں تم ننگے ہی نکل آئے ہو، اس لیے کہ اچکن پہنے بغیر باہر نکل آنا جو ہے یہ گویا کہ ننگے چلے آنا ہے۔ یہی وہاں کا معاملہ تھا، لوگ حیران ہوئے۔ ان لوگوں نے، ڈاکٹر خورشید ملک صاحب نے یہ بھی کہا اور جو حضرات وہاں تھے کہ یہ تو کسی سے ملتے جلتے ہی نہیں، لوگ ان کی تو ملاقات کے خواہش مند رہتے ہیں اور یہ وقت نہیں دیتے، یہ چل کر آ گئے تمہارے پاس۔ تو میں نے انہیں بتایا کہ اصل میں بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ انہیں کچھ احساس ہے کہ جب تمام مذہبی توپیں جو ہیں ان کے اوپر بمبارڈمنٹ کر رہی تھیں تو میں نے تھوڑا سا ان کی مدافعت میں کوئی کلمہ خیر کہا تھا، اگرچہ ان کی بات کو میں نے یقیناً بہت بڑی گمراہی قرار دیا تھا۔ بہرحال اس کے بعد بھی جب بھی میں وہاں جاتا رہا، ملاقات ہوتی رہی، اپنی کتابیں بھی وہ ہدیہ کرتے رہے جو وقتاً فوقتاً چھپ رہی تھیں۔ بہرحال میرے اور ان کے نقطہ نظر میں اختلاف رہا، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ شخص
آخری وقت تک طالب علم رہا ہے، سوچتا رہا ہے، غور کرتا رہا۔ اب ایک یہ کہ نقطۂ نظر میں ایک کجی ایک ٹیڑھ پیدا ہو گیا تھا، وہ سائنٹیفک ریشنلزم جو ہے جڑیں جما چکا تھا، وہ تو نہیں نکل سکی۔ کوئی ایسی زوردار شخصیت انہیں نہیں ملی کہ جو ان کے اندر اس زہر کو جو ہے وہ کھینچ کر نکال کے باہر پھینک دیتی۔ میکگل میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، بہت مؤثر قسم کے یہودی علماء جو ہیں وہ ان کے استاد تھے، وہاں سے انہوں نے پی ایچ ڈی کیا تھا۔ تو اگرچہ یہ جان لیجئے خاندانی اعتبار سے وہ ایک بہت بڑے عالم دین کے بیٹے تھے، دیوبندی حلقے کے لاہور میں بڑی نمایاں شخصیت وہ رہے۔ مولانا شہاب الدین صاحب جو یہاں سمن آباد کے پاس جو یہ چوبرجی کی مسجد ہے کوارٹرز کی، اس میں وہ خطیب رہے ہیں بہت عرصے تک، اور بہت ہی معروف اور بہت ہی مقبول علماء میں سے تھے، کلمہ حق کہنے والے۔ اور انہوں نے ایک طرح سے ڈاکٹر فضل الرحمان کو تو گویا کہ آہ کر دیا تھا ان کے انہی خیالات، لیکن چونکہ انہوں نے وہ تعلیم اس طرح کی حاصل کی تو وہ اس نظریات کے حامل تھے۔ یہ چند دلچسپی کے لیے میں نے آپ کو باتیں بتا دی ہیں۔ تو بہرحال وہ پس منظر تھا جس میں کہ یہ مضمون لکھا گیا، اس کا ایک حصہ میں نے ادھر شامل کر دیا ہے، دوسرا حصہ یہ آ رہا ہے، مضمون ایک ہی تھا یہ۔ اور ہمارے اس مطالعے کے دوران میں سوچ رہا تھا کہ ایک بات بڑی اچھی ہو گئی ہے کہ بڑی تدریج کے ساتھ باتیں آ رہی ہیں، اور جیسے کہ نظام تعلیم میں ہوتا ہے کوئی بات پہلے تھوڑی آئے پھر زیادہ آئے پھر زیادہ آئے تو ہی وہ ذہن میں بیٹھتی ہے، تو عقل و نقل کی کشمکش 2-3 مرتبہ ہمارے ہاں زیر بحث آ گئی ہے۔ اس اعتبار سے اب اس مضمون کا سمجھنا بہت آسان ہوگا، ورنہ یہ کہ یہ بہت ثقیل مضمون ہے، لیکن یہ کہ بیک گراؤنڈ بن چکا ہے، نشرت ثانیہ میں بھی وہ بات آ چکی ہے اور مختلف اور حوالوں سے بھی وہ بات آ چکی ہے، لہٰذا اب یہ مضمون جو ہے بہت آسانی کے ساتھ ہم پڑھ سکیں گے۔ اسلام کی تاریخ میں عقل اور نقل کا نزاع تقریباً ابتدا ہی سے چلا آ رہا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ مذہب اپنی اصل کے اعتبار سے نقل ہے۔ یہ نقل مارنا جسے کہتے ہیں وہ نقل نہیں ہے، یہ جس کو امتحان میں بچے کہتے ہیں نقل ماری ہے اس نے۔ نقل کے معنی ہے منتقل ہونا، نقل مکانی، اسی سے لفظ انتقال بنا ہے، کوئی شخص انتقال کر گیا یعنی اس عالم سے دوسرے عالم کو منتقل ہو گیا۔ مذہب اپنی اصل کے اعتبار سے نقل ہے، جو اولاً فرشتے کی وساطت سے خدا سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو منتقل ہوا، اور پھر ان کی ذات گرامی سے نسلاً بعد نسل منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے، لہذا اس کی اساس نقل پر ہے نہ کہ عقل پر۔ اب ایک طرف تو یہ ہمارا صغرا ہو گیا، یوں سمجھیے ایک نتیجہ ہم نے نکال لیا۔ اب اس تصویر کا دوسرا رخ، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے مخاطب انسان ہیں، جو چاہے تمام کے تمام ذوی العقول نہ ہو، لیکن پیروی چونکہ اپنی اسی اقلیت کی کرتے ہیں جو ذی العقل ہوتی ہے، لہذا انسان پر بحیثیت مجموعی حیوان عاقل کا اطلاق غلط نہیں ہے۔ تمام لوگ عاقل نہیں ہوتے، مطلب یہ کہ ان کی عقول جو ہیں وہ اس طرح کی ہوتی ہیں کہ بس وہ جو معاشرے کے اندر جو چیز چل رہی ہے، بس جس کو آپ کہتے ہیں ورکنگ نالج، ایک یہ کہ ورلڈلی وائز ہے کوئی شخص، بہت عاقل ہے، سمجھدار ہے، لیکن دنیا کے معاملوں ہی کا ساری عقل جو ہے اس کی وہیں چلتی ہے۔ تو عام لوگوں کی عقل جو ہے وہ بس عام جو معاشرے کے اندر جو معیارات ہوتے ہیں سوچ کے، غور کے، فکر کے، بس اسی حد تک وہ کام کرتی ہے، اس سے آگے جو ہے اس کا دائرہ نہیں ہوتا۔ لیکن انسان پیروی کرتا ہے انہی کی، اپنے میں سے ان لوگوں کی کہ جو صاحب عقل ہوتے ہیں، کوئی نیا فلسفہ، کوئی نئی فکر، کوئی نئی سوچ دیتے ہیں۔ اب گوتم بدھ نے اپنی زندگی لگائی ہے اس سوچ میں، غور میں، فکر میں، لیکن یہ کہ اب ان کے جو متبعین ہیں دنیا میں کروڑوں لوگ، وہ سب کے سب تو اس فلسفے کے جاننے والے نہیں ہیں، وہ تو بس ایک رو جو چلی ہے نسل بعد نسل، وہ اپنے آپ کو بدھ کہتے ہیں۔ تو اس معاملے کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ اسی طریقے سے فلسفے تو چند لوگوں نے شروع کیے، لیکن یہ کہ کوئی اب اگر فرض کیجئے کہ لاجیکل پازیٹیوسٹ ہے تو در حقیقت وہ تو نظریہ یا فکر یا فلسفہ برٹرینڈ رسل نے پیدا کیا، اب لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں۔ لیکن چونکہ ظاہر ہے، لیکن پیروی چونکہ وہ اپنی اسی اقلیت کی کرتے ہیں جو ذی العقل ہوتی ہے، لہذا انسان پر بحیثیت مجموعی حیوان عاقل کا اطلاق غلط نہیں۔ اب اس سے نتیجہ کیا نکلا؟ بنا بری یہ ایک بالکل فطری بات ہے کہ
کہ بالکل ابتدا ہی سے مذہب کے نقل کو عقل پر پرکھنے اور اس کی عقلی توجیہ کرنے کی کوششیں ہوتی چلی آئی ہیں۔ ان دونوں میں مطابقت پیدا کرنے کی کوشش ہمیشہ رہی۔ اسی کا نام علم کلام ہے۔ علم کلام یہودیوں نے بھی مرتب کیا، علم کلام عیسائیوں نے بھی مرتب کیا، علم کلام پھر مسلمانوں نے بھی مرتب کیا۔ تو یہ تو در حقیقت صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہے۔ جہاں بھی ایک طرف وحی کی بنیاد پر عقیدہ ہوگا، دوسری طرف عقل بھی ہے، تو عقل اس پر حملے کرے گی، عقل اس پر اعتراض کرے گی، اور ان دونوں کے مابین ایک آمیزش ہوگی، اور یہ کہ ایک کشمکش جو ہے ان دونوں کے درمیان جاری رہے گی۔ اس کو رفع کرنے کے لیے ایسی توجیہ، ایسی تعبیر، عقلی دلائل پیش کرنا مذہبی اعتقادات کے لیے، اس کی کوششیں ہر دور میں ہوئی ہیں تاکہ ایک مطابقت رہے، اور اس کے نتیجے میں ہر دور کی عقلی و فکری سطح کے مطابق علم کلام کا ذخیرہ تیار ہوتا رہا ہے۔ ایک پیرے میں 3-4 چیزیں آ گئی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ مذہب کی اصل اساس نقل پر ہے، عقل پر نہیں۔ نمبر 2 یہ کہ لیکن انسان، بہرحال کہتے تو انسان کو حیوان عاقل ہے، گویا کہ ہر انسان عقل والا ہے، تو اگرچہ اکثریت تو مقلدین کی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال مقلدین جو تقلید کرتے ہیں وہ تو انہی کی کرتے ہیں جو صاحب شعور، صاحب فکر، صاحب عقل ہوتے ہیں، لہذا بحیثیت مجموعی انسان کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ حیوان عاقل ہے۔ تو گویا کہ ان دونوں چیزوں کے درمیان اب ایک کشمکش کا ہونا فطری بات ہے، اور اس کو ریزالو کرنے کے لیے وہ نقل کی ایک عقلی توجیہ کرنا یہ ہمیشہ ایک ضرورت رہی ہے، اور اسی کے تحت ہر دور میں اس دور کے علمی سطح پر اور اس کے مطابق علم کلام پیدا ہوتا رہا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا معاملہ دوسرا تھا۔ یہ اصل میں ایک کیٹیگوریکلی ڈیفرنٹ معاملہ ہے صحابہ کرام کا۔ انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست صحبت کی بدولت جو ایمان حاصل ہوا تھا وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے بالکل منفرد ہے۔ اس میں چشتی صاحب کا جو مضمون ہے جس کا میں نے حوالہ دیا تھا وہ میں نے اب دوبارہ پڑھا ہے، خیال آیا تھا کہ اسے بھی دعوت رجوع القرآن میں شامل کر لیا جائے، بہرحال وہ فیصلہ تو بعد میں ہم کریں گے، لیکن انہوں نے ایک اور سبب بھی اس کا معین کیا ہے اس بات کا جو اس وقت میں جس پر بحث کر رہا ہوں۔ وہ یہ کہ دنیا میں 2 مزاج ہیں انسانوں کے، اور 2 نسلیں جو ہیں بڑی بڑی، دی ایرین ریسز اینڈ دی سیمیٹک ریسز، ان دونوں کے مزاج بنیادی طور پر مختلف ہیں۔ سیمیٹک یعنی سامی النسل، حضرت سام کی اولاد۔ سیمیٹک ریسز کے اندر زیادہ مزاج جو ہے وہ عقلی اس معنی میں نہیں ہے، منطقی اور عقلی اور فلسفیانہ مزاج نہیں ہے، عمل کا جذبہ زیادہ ہے، جوش، جذبہ، عمل، فعال۔ جبکہ آریائی اقوام میں اسپیکولیٹو مائنڈ ہے، وہ قیاس اور عقل اور منطق، اس کے گھوڑے دوڑانا اور فلسفیانہ سوچ بچار بحیثیت مجموعی ان کے مزاج پر اس کا غلبہ ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جو آریائی نسلیں ہیں ان کے 3 بہت بڑے بڑے مرکز رہے ہیں، اور تینوں فلسفے کے گویا کے گہوارے رہے، فلسفہ اور منطق کے، یونانی، گریک، پھر اس کے ادھر آئیے ایران، اور پھر جائیے اور مشرق میں تو ہندوستان۔ تو آریائی تہذیب جو ہے اس میں آپ کو فلسفہ، منطق، یہ ساری چیزیں جو ہے عقلی مباحث، گتھیاں سلجھائی جا رہی ہیں، کھال کی بال اتاری جا رہی ہے، اسپیکولیٹو مزاج۔ لیکن یہ جو عرب تھے یہ تھے بنیادی طور پر عمل، جد و جہد، جو بات سمجھ میں آ گئی ہے بس اس کو عمل میں لانے کا جذبہ۔ اور یہ صحابہ کرام کے مزاج میں ہمیں یہ بات نظر آتی ہے، جس کی ایک مثال میں بڑی لطیف دیا کرتا ہوں کہ حضور نے جب فرمایا کہ انہا ستکون فتنۃ، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا، تو اگر وہ اسپیکولیٹو مائنڈ کے لوگ ہوں جو عقلی اور منطقی ذہن رکھتے ہوں تو وہ پوچھیں گے کہ کیوں ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا، کدھر سے ہوگا، حالانکہ اس سب کا تعلق جو ہے صرف معلومات کے ساتھ ہے۔ عملی پہلو کیا تھا؟ حضرت علی نے وہ پوچھا براہ راست، مل مخرج منہا یا رسول اللہ، یہ پوچھا ہی نہیں کہ فتنہ کیوں ہوگا، کب ہوگا، کہاں سے آئے گا، کیا اس کے اسباب ہوں گے، ابھی سے کوئی اس کا کہیں سراغ ہے، ابھی سے اس کا کوئی سد باب ہم کریں، کچھ نہیں۔
ایک بات، مل مخرج منہا یا رسول اللہ، قال کتاب اللہ، اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا اللہ کے رسول یہ بتائیے۔ تو یقیناً یہ مزاجی جو کیفیت ہوتی ہے اس میں بھی دخل ہے، اور چشتی صاحب نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی اسے ایک مرتبہ وہ نظام قائم کروا کر اور اس کی ایک جھلک نوع انسانی کو دکھا دینی تھی کہ یہ ہے وہ عدل اجتماعی کا نظام جو ہم نے دیا۔ اس کے لیے ایک ایسی قوم درکار تھی کہ جو ان عقلی بھول بھلیوں میں گم ہو کر نہ رہ جائے، بلکہ یہ کہ جو بات سامنے آئے دل قبول کر لے اور پھر تن من دھن اس کے لیے لگا دے، میدان میں آ جائے، سرفروشی اور جاں فشانی کے لیے تیار ہو۔ یہ ایک پہلو ہے۔ یہاں دوسرا پہلو میں کہہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی ایک خصوصی تاثیر یہ صحابہ کرام کو جو میسر تھی، ظاہر بات ہے کہ بعد کے لوگوں کو وہ میسر نہیں ہے۔ اسی اعتبار سے ہمارے ہاں کم سے کم اہل سنت کے ہاں یہ تقریباً متفق علیہ بات ہے کہ امت کے بڑے سے بڑے ولی کا ایمان بھی ادنا سے ادنا صحابی سے کم تر رہے گا درجے کے اعتبار سے۔ تو یہ چیز جو ہے اسی لیے کہ نوعیت کا فرق ہے در حقیقت۔ بہرحال سبب جو بھی ہو، نتیجہ یہ ہے جو یہاں پر بیان ہو رہا ہے کہ جو ایمان حاصل ہوا تھا وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے بالکل منفرد ہے، اور کسی غیر صحابی کے ایمان کو اس پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے۔ یہ منطق کی اصطلاح ہے کہ قیاس تو کیا جاتا ہے کسی ایسی چیز سے جو اس کے مشابہ ہو، لیکن آپ قیاس کر رہے ہیں ایسی چیز پر کہ جو اس سے بالکل متضاد ہے، فرق رکھنے والی ہے، فارق ہے، تو وہ قیاس ہی باطل ہو جائے گا۔ تو یہ ہے کہ صحابہ کرام کے ایمان پر کسی غیر صحابی کا قیاس کرنا ہی قیاس مع الفارق ہے۔ انہیں علم الیقین ہی نہیں، حق الیقین کی جو کیفیت حاصل تھی اس میں استدلال کا عنصر اول تو تھا ہی بہت کم، اور جتنا تھا اس کی اساس بھی فطرت کے نہایت محکم لیکن سادہ دلائل پر تھی، نہ کہ کسی پیچ در پیچ منطقیانہ قیل و قال پر۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بات بالکل غیر مبہم طریق پر واضح کر دی گئی ہے کہ امت کے کسی بڑے سے بڑے ولی کا ایمان بھی کسی ادنا سے ادنا صحابی کے ایمان کو نہیں پہنچ سکتا۔ ان کے قلوب، یہ اب اچھا آپ کو الفاظ جو ہیں عبارت اچھی ہے، اس کو غور سے پڑھیے، ان کے قلوب جس نور ایمان سے منور تھے اور ان کے سینے جس حرارت ایمانی سے معمور تھے، ان کا مقابلہ کسی دوسرے شخص کا دل روشن اور نفس گرم نہیں کر سکتا۔ یہ وہی الفاظ ہیں جو نشرت ثانیہ میں بھی آئے ہیں، دل روشن نفس گرم، علامہ اقبال کے ان اشعار سے ماخوذ ہیں کہ آزاد کی دولت دل روشن نفس گرم، محکوم کا سرمایہ فقط دیدہ نمناک۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ایمان نے ایک ایسے بے تابانہ جذبے اور والہانہ عشق اختیار کر لی تھی جو ہر دم عمل کی بھٹیوں اور آزمائشوں اور ابتلاؤں کی الاؤں میں کودنے کو اس طرح آمادہ اور تیار رہتا ہے کہ عقل بیچاری کے لیے محو تماشائے لب بام رہنے کے سوا اور کوئی چارہ کار ہی نہیں رہتا۔ جذبہ ہے نا، جذبہ ہے، ایک عقل ہے۔ عقل کے تو معنی آپ کو معلوم ہوگا، باندھنے کے ہیں، اس کے معنی ہے باندھنا، باندھنے والی شے۔ اقال کہتے ہیں عربی زبان میں اس رسی کو جو بدو لوگ جو تھے وہ ہر وقت رسی ساتھ رکھتے تھے۔ ایک وہ رسی جب وہ اونٹ پر سوار ہوتے تھے تو اپنے سر پہ اپنے رومال کے اوپر باندھ لیتے تھے، وہ رومال بھی ہوا میں نہیں اڑے گا، وہ بھی جم گیا، باقی یہ کہ رسی کو بھی یہاں پہ جگہ مل گئی، ٹنگ گئی رسی، اس کے لیے کھونٹی بن گئی۔ لیکن جب وہ اترتا تھا بدو تو اپنے اونٹ کا ایک گھٹنا وہ اس رسی سے باندھ دیتا تھا۔ اب وہ 3 پاؤں پر کھڑا ہے تو دوڑ نہیں سکتا، کہاں جائے گا دوڑ کر؟ وہ اچک اچک کے ادھر چلا گیا، کوئی اسے نظر آیا کوئی کی کا پودا درخت، وہاں جا کے اس نے کچھ پتے کھا لیے، کچھ وہ کانٹے بھی چبا لیے، پھر اسے نظر آئی کوئی اور جھاڑی ہے تو وہ اچھلتا ہوا کودتا ہوا بمشکل 3 ٹانگوں پر ہاپنگ کرتے ہوئے وہ وہاں جائے گا۔ تو یہ تھا اس کی اونٹ کو باندھنے کا اصل میں ایک ذریعہ، وہ رسی، کہ جب وہ سوار نہیں ہے بدو تو وہ رسی بندھی ہوئی ہے اس کے ایک گھٹنے پر اونٹ کے، اور جب وہ رسی جب وہ سوار ہونے کے چلے گا تو وہاں سے اس کو کھولے گا، اپنے سر پہ باندھ لے گا۔ اسی لیے اس حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ جب ایک صحابی آئے تھے کہیں باہر سے اور انہوں نے اپنی اونٹنی کو باندھا نہیں، اس کا گھٹنا نہیں باندھا، اور ایسے ہی چھوڑ کر اور مسجد میں آ گئے۔ حضور نے دیکھا، فرمایا کہ یہ تم نے کیا کیا، اس کا گھٹنا کیوں نہیں باندھا؟
اس نے عرض کیا کہ حضور میں نے اللہ پر توکل کیا۔ تو یہ توکل کا غلط نظریہ ہے کہ اسباب کو آپ ترک دیں۔ ترک اسباب توکل نہیں ہے۔ اسباب استعمال کرو لیکن بھروسہ سبب پر نہ کرو، اللہ پر کرو۔ تو حضور نے فرمایا اعقلھا، جاؤ لوٹو، اس کا گھٹنا باندھو، ثم توکل، پھر توکل کرو اللہ پر۔ تو وہاں یہی لفظ آیا اعقلھا۔ عقل در حقیقت نام ہی ہے باندھنے والی شے۔ اسی لیے یہ جو ایک لبنانی عیسائی ادیب گزرا ہے جو عالم عرب میں بہت محبوب رہا ہے، فلسفیانہ انداز اس کا تھا، جبران خلیل جبران، اس کا ایک جملہ ہے بہت پیارا، میرے بعض دروس میں وہ نقل بھی ہوا ہے۔ اس نے یہ کہا ہے عقل سے روشنی حاصل کرو لیکن جذبے کے تحت حرکت کرو۔ اگر فیصلے جذبات کے تحت ہوں گے تو غلط ہو جائیں گے۔ فیصلہ تو ہوگا جانا کدھر ہے، کرنا کیا ہے، راستہ کون سا ہے، طریقہ کار کیا ہے، وہ تو بالکل ڈسپیشنیٹلی جذبات کو بالکل علیحدہ رکھ دو اور عقل سے کام لو اور سمجھو اور غور کرو۔ کولڈ ریزننگ یہاں تمہارے ساتھ ہونی چاہیے کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ لیکن جب فیصلہ کرو کہ اب کر لیا، اب یہ کرنا ہے، اب اس عقل کو ایک طرف رکھ دو ورنہ وہ چلنے نہیں دے گی۔ اب حرکت جو ہے اس کے لیے تمہیں جذبہ درکار ہے۔ تو عقل سے روشنی حاصل کرو اور جذبے کے تحت حرکت کرو۔ اسی کو علامہ اقبال نے اس شعر کے اندر بیان کیا ہے فلسفے کو، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ معاملہ تھا اور وہ آگ کے الاؤ میں کود گئے ہیں تو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ عقل تو کودی نہیں ساتھ، وہ کہاں کودے گی آگ میں؟ وہ تو 100 عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتی ہے، وہ تو نہ معلوم کتنے جو ہے ہیلے بتائے گی کہ نہ بھائی اس وقت نہ کرو، اپنی جان بچاؤ، تاکہ بعد میں اس وقت عارضی طور پر مصالحت کر لو، کلمہ کفر کہہ کے جان بچا لو کسی طرح، تاکہ تم دعوت پیش کر سکو، توحید کی دعوت ہی ختم ہو جائے گی تمہاری موت کے ساتھ۔ تو عقل تو یہ سجھائے گی، چلنے نہیں دے گی۔ تو صحابہ کرام کے ایمان کی کیفیت کی تعبیر کے لیے یہی وجہ ہے کہ ان کے ایمان نے ایک ایسے بے تابانہ جذبے اور والہانہ عشق کی صورت اختیار کر لی تھی جو ہر دم عمل کی بھٹیوں اور آزمائشوں اور ابتلاؤں کے الاؤں میں کودنے کے لیے اس طرح آمادہ و تیار رہتا ہے کہ عقل بیچاری کے لیے محو تماشائے لب بام رہنے کے سوا اور کوئی چارہ کار ہی نہیں رہتا۔ وہ شعر نیچے موجود ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ اسی کی ایک ادنا مثال ہے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول جو انہوں نے غیر مسلم افواج سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا کہ لوگوں تمہارا سابقہ اس قوم سے ہے جو موت کو اسی قدر عزیز جانتی ہے جس قدر تم زندگی کو۔ تمہیں جتنی محبت زندگی سے ہے ہمیں اتنی محبت اب موت سے ہے، شہادت کی موت۔ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو سوچ لو کیسے مقابلہ کرو گے۔ دور صحابہ کے اختتام کے ساتھ ہی فطری طور پر ایمان کی ان کیفیات میں انحطاط و اضمحلال پیدا ہونا شروع ہو گیا اور عشق کی آگ ٹھنڈی پڑنی شروع ہو گئی۔ یہ لفظ بھی علامہ اقبال کے شعر سے ماخوذ ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ اب وہ ولولہ، وہ جوش، وہ خروش، وہ شوق شہادت، وہ جذبہ جہاد ختم ہوا۔ وہ تو تھا اللہ کی محبت، اللہ کے عشق، اللہ کے یقین، کاننا تراہ ہو والی کیفیت۔ جنت نظر آ رہی ہو تو کون دیر لگائے گا، جیسے اس بدو نے کیا تھا۔ جنگ ہو رہی ہے اور وہ اپنے خاص بدویانہ مزاج میں وہ جھولی کے اندر کھجوریں ڈالے ہوئے کھا رہے ہیں۔ تو اچانک خیال آیا، حضور کے پاس پہنچے کہ حضور اگر میں اس وقت لڑتا ہوا مارا جاؤں تو پھر کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ حضور نے فرمایا صحیح، یقیناً سیدھے جنت میں جاؤ۔ انہوں نے فوراً اپنی جھولی پھینک دی، کھجوریں بھی پھینک دی، پر اتنا وقت کون لگائے؟ گھسے ہیں جہاں پر وہ گھمسان کا رن تھا، شہید ہو گئے۔ تو یہ تو جذبہ جو ہے، یہ اتنا وقت بھی کاہے کو لگانا ہے؟ پھر وہ کھجوریں جا کے جنت کی نہ کھائیں، یہاں دنیا کی کھجوریں کیوں کھائیں؟ تو یہ ہے انداز کہ جب وہ یقین اس درجے کا ہو کہ کاننا کا تراہ ہو، اگر وہ نظر آ رہا ہو، جیسے کہ ایک اور صحابی کے الفاظ ہیں جو میرے کئی دروس میں آئے ہیں کہ انہوں نے صبح کے وقت حضور نے جب سوال کیا کیف اصبحت، کیسے صبح ہوئی، کس حال میں صبح ہوئی؟ تو انہوں نے عرض کیا اصبحت مومنا حقا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں نے سچے مومن کی صبح کی ہے، اللہ کے فضل سے مجھے ایک سچے مومن کی صبح نصیب ہوئی۔ حضور نے پھر سوال کیا لِكُلِّ شَيْءٍ صِفَةٌ فَمَا صِفَةُ ایمانک، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی علامت ہوتی ہے، کوئی خصوصیت، کوئی صفت، کوئی پراپرٹی جس سے وہ پہچانی جاتی ہے۔
تم جو کہہ رہے ہو کہ سچے مومن کی صبح ہوئی ہے تو تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کانی انظرو الی النار وکانی انظرو الی الجنہ، میری حالت تو یہ کہ گویا کہ میں اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ رہا ہوں اور اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھ رہا ہوں۔ اب یہ کیفیت ہے، اب جب یہاں یہ کیفیت ہو جائے تو پھر تو وہ آگ ہے انسان، اس کا جذبہ۔ تو مجھے عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راک کا ڈھیر ہے۔ دور صحابہ کے اختتام کے ساتھ ہی فطری طور پر ایمان کی ان کیفیات میں انحطاط و اضمحلال پیدا ہونا شروع ہو گیا اور عشق کی آگ ٹھنڈی پڑنی شروع ہو گئی۔ نتیجتاً فوراً عقل کے قیل و قال کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب عقل کو موقع مل گیا جو آج تک جاری ہے۔ اس عرصے میں عقل پر کئی دور آئے اور ہر دور میں اس کے صغرا کبرا بدلتے رہے، یہ نوٹ کیجئے، کیونکہ ایک تھی وہ یونان کی عقلیت، ابھی سائنٹیفک معلومات بہت کم تھیں، نہ ہونے کے برابر تھیں، تو عقل کا سارا کھیل جو تھا وہ منطق کا کھیل تھا۔ ساری بات جو ہے وہ منطق کے صغرا کبرا جوڑ کر اس سے نتیجہ نکال کر قدم بقدم آگے چل رہے ہیں، اس لیے کہ باقی وہ سٹیٹسٹکس اور وہ جو معلومات ہیں وہ بہت ہی محدود۔ یہ دوسرا دور جو آیا ہے یہ دوسری عقلیت ہے، یہ سائنٹیفک ریشنلزم، اس میں تو سائنسی معلومات کا ایکسپلوژن ہے، وہ سامنے آیا۔ تو عقل کے صغرا کبرا بدلتے رہے، لیکن مذہب کے نقل کے ساتھ اس کا تصادم مسلسل جاری رہا اور یہ پیترے بدل بدل کر اس پر حملہ آور ہوتی رہی۔ دوسری طرف سے حامیان و حاملان نقل اس کی جانب سے مدافعت کرتے رہے اور اس طرح اسلام کی پوری تاریخ میں عقل اور نقل کے باہمی نزاع کا سلسلہ چلتا رہا۔ یہ بات اپنی جگہ بالکل واضح ہے کہ مذہب کے نقل کی کامل عقلی توجیہ نہ کبھی ہوئی ہے نہ ہو سکے گی۔ یہ بڑا کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے، اس پر توجہ کیجیے۔ کامل عقلی توجیہ کیسے ممکن ہے؟ عقل محدود ہے، عقل محسوسات کے دائرے سے اپنا سارا مواد حاصل کر رہی ہے، جبکہ مذہب کا نقل آ رہا ہے ماوراء الطبیعات کے میدان سے، وہ غیب سے معاملات چلے آ رہے ہیں۔ ان کے اندر کامل مطابقت کیسے ممکن؟ کامل مطابقت، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، اس کے اندر کامل مطابقت نہیں ہو سکتی۔ نیچے نوٹ یہ ہے، یہ وہ محال عقلی ہے جس کا منطقی امکان اگر کوئی ہے تو صرف اس وقت جب علم انسانی ترقی کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ جائے جہاں اس کے لیے حقیقت نفس الامری بالکل کھل جائے اور حقائق اشیاء بالکل کما ہیا روشن ہو جائے۔ ہر شے کی اصل حقیقت جب کھل جائے گی تو اب عقل اور نقل بالکل ایک ہو جائیں گے، پھر وہ ایمان بالغیب کا تو معاملہ نہیں رہے گا، اور ظاہر ہے کہ یہ صرف آخرت میں ہو سکے گا۔ آخرت میں حقائق روشن ہو جائیں گے، ہر چیز کی حقیقت جو ہے واضح ہو جائے گی۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج تمہاری نگاہیں جو ہیں بڑی لوہے کی ہو گئی ہیں، بڑی تیز، تو وہ تو نگاہیں ہر حقیقت کو دیکھیں گی۔ پھر یہ کما ہی الفاظ ہیں اس دعا کے جو حضور کی دعا تھی، اللہم ارنی حقیقت الاشیاء کما ہی، اے اللہ مجھے تو اشیاء کی حقیقت دکھا جیسے کہ وہ فی الواقع ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے بتمام و کمال یہ صرف آخرت میں ہوگی، جب غیب کا پردہ اٹھ جائے گا۔ جب تک غیب کا پردہ حائل ہے کچھ بڑھتا جائے گا معاملہ، عقل اور نقل کی توجیہ بے مطابقت ہوتی جائے گی، جیسے بہت سی چیزوں کی اب ہو گئی ہے، بہت سے تصورات اب سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ مثلا یہ کہ کم سے کم نظری طور پر انسان اس نتیجے پر پہنچ چکا ہے کہ اگر کوئی شے نور کی رفتار کے ساتھ حرکت کرے تو اس کے لیے وقت نہیں گزرے گا۔ اب ایک سائنٹیفیکلی تو ہے نا بات سمجھ میں، اب چاہے وہ ہے نہیں ان اچیویبل ہے، لیکن سائنٹیفک حساب کتاب صغرا کبرا جوڑ کر وہ جو میتھمیٹکس کی ایکویشن ہے وہ تو یہاں پہنچا رہی ہے آدمی کو۔ تو اس اعتبار سے جتنا جتنا یہ ہمارا علم کا دائرہ پھیل رہا ہے مطابقت کے زیادہ ہونے کا امکان پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن کلی علم ہر شے کا کما ہیا، یہ تو انسان کو اس وقت تک تو نہیں ہوگا جب تک کہ اس سے ایمان بالغیب کا تقاضا کیا جا رہا ہے۔ لہذا یہ معاملہ اگر ہو سکے گا تو صرف آخرت میں۔ یہ بات اپنی جگہ بالکل واضح ہے کہ مذہب کے نقل کی کامل عقلی توجیہ نہ کبھی ہوئی ہے نہ ہو سکے گی۔ اس کی وجہ بھی بالکل ظاہر ہے کہ عقل انسانی نہایت محدود ہے اور زمان و مکان اور ظروف و احوال کے بہت سے بندھنوں میں بندھی ہوئی ہے۔
جبکہ دین و مذہب کی اساس جن وراء الورا حقائق پر ہے وہ غیر محدود بھی ہیں اور نہایت لطیف بھی۔ شریعت کے اوامر و نواہی کے اسرار و حکم کا معاملہ دوسرا ہے، یعنی احکام جو دیے گئے ہیں شریعت کے، یوں کرو یوں نہ کرو، اس کی حکمت پر غور کرنا یہ بالکل دوسری شے ہے۔ نماز کیوں فرض کی گئی، روزہ کیوں فرض کیا گیا، اس سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اس سے ضبط نفس ہو جاتا ہے، یہ حکم کیوں دیا گیا تاکہ ایک عدل کا نظام قائم ہو جائے، یہ بات کیوں بتائی گئی تاکہ اس سے یہ چیز حاصل، وغیرہ وغیرہ۔ یہ اصل میں موضوع ہے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو ہے حجت اللہ البالغہ، اس کا پہلا حصہ تو مابعد الطبیعات سے بحث کرتا ہے، لیکن اکثر کتاب کا حصہ جو ہے وہ در حقیقت اس پر ہے، اسرار و حکم، شریعت کے اسرار و حکم، شریعت کے اندر کیا بھید ہیں، کیا حکمت مضمر ہے، کوئی حکم دیا گیا ہے تو کیوں دیا گیا ہے، کسی چیز سے روکا گیا ہے تو کیوں روکا گیا ہے، نمازوں کے یہ اوقات معین کیے گئے تو کیوں کیے گئے ہیں، وضو کے اندر یہ جو بھی احکام ہیں تو یہ کیوں دیے گئے ہیں، طہارت کے یہ احکام کیوں ہیں، یہ ہے اسرار و حکم اوامر و نواہی، جو احکام دیے گئے جن چیزوں سے روکا گیا ان کی حکمتیں اور ان کے اسرار، یہ معاملہ جدا ہے۔ اس میدان میں عقل اپنی جولانیاں جتنی چاہے دکھا لے، ایمانیات و اعتقادات کی سرحد شروع ہوتے ہی معاملے کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایمان جن غیر محدود لطیف اور وراء الورا حقائق کے مجموعے کا نام ہے، ان کا مجرد نطق انسانی کی گرفت میں آنا بھی نہایت مشکل ہے، بلکہ تقریباً ناممکن ہے۔ تبھی تو اس مقام پر خود آسمانی کتابوں کو بھی اشاروں، کنایوں، استعاروں اور تمثیلوں پر اکتفا کرنی پڑتی ہے۔ بار بار آتا کہ نہیں آتا، قرآن کی عظمت تم کیا سمجھو گے، بس ایک تمثیل ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ مثال بیان کرتے ہیں، اس سے غور کر لو، سوچ لو۔ اب اللہ کے علم میں کمی نہیں ہے، لیکن جن ذہنوں میں بات پہنچانی ہے اس کی محدودیت ہے کہ وہ پوری بات وہاں نہیں لائی جا سکتی، انکمپریہنسبل ہے ان کے لیے، اس کا وہ احاطہ کر نہیں سکتے۔ یہی بات اس سے بھی زیادہ واضح الفاظ میں آئی ہے، وہ جو ہمارا منتخب نصاب کا درس ہے، سورہ نور کی آیات، تلک الامثال نضربها للناس واللہ بکل شیء علیم۔ اللہ تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے، لیکن یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، یہ ان کی ضرورت ہے۔ ان کے ذہن کی محدودیت جو ہے وہ مقتضی ہوئی ہے کہ وہ اس حقیقت کو کما ہیا کمپریہنڈ نہیں کر سکتے، تو تمثیل کے ذریعے سے کچھ قریب تر تو پہنچا دیا جائے، کچھ نہ کچھ تو تصور ہو نہیں۔ اور یہی فلسفہ ہے آیات محکمات اور آیات متشابہات کا، یہ تو مکمل فلسفہ ہے سورہ آل عمران کے شروع میں، کہ ہماری اس کتاب میں دو طرح کی آیات ہیں، آیات محکمات بھی، آیات متشابہات بھی ہیں۔ وہ متشابہات وہ ہیں کہ جن کے مفہوم کے تعین میں اشتباہ ہو سکتا ہے، یہ وہ ماورائی حقائق ہیں، آخرت کے، برزخ کے، روح کے، ملائکہ کے، عالم ارواح کے، عالم ابر کے، جو تمہارے اس محدود تصور میں نہیں آ سکتے، لہذا ان کے بارے میں بس اجمال پر اکتفا کرو۔ فرمایا گیا جو آیات متشابہات کی توہ میں رہتے ہیں وہ فطروں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، کہیں ادھر یا کہیں ادھر جو ہے ان کا پاؤں جو ہے کسی غلط پگڈنڈی پر جا پڑے گا۔ آیات محکمات جن کا مفہوم بالکل واضح ہے، وہ اوامر ہیں، نواہی ہیں، احکام ہیں شریعت کے، ان کو اوپر زیادہ توجہ صرف کرو۔ تو یہ ہے وہ پورا میں نے تصور آپ کے سامنے رکھ دیا جو اس جملے کے اندر آیا ہے، کہ واقعہ یہ ہے کہ ایمان جن غیر محدود لطیف اور وراء الورا حقائق کے مجموعے کا نام ہے، ان کا مجرد نطق انسانی کی گرفت میں آنا بھی نہایت مشکل بلکہ تقریباً ناممکن۔ دیکھیے ہماری منطق جو ہے ہمارے مشاہدے پر مبنی ہے، ہم نے الفاظ قائم کیے ہیں، زبان بنائی ہے اپنی، تو اس کے لیے جو الفاظ بنتے ہیں وہ ہمارے مشاہدے کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں۔ ہمارا مشاہدہ محدود، الفاظ محدود، الفاظ کا تصور اور مفہوم جو ہے ہمارے ذہنوں میں وہ محدود۔ یہی بحث ہے جو میں حقیقت شرک میں، شرک فی الصفات کے ضمن میں لاتا ہوں تفصیل سے، کہ ہماری زبان کی محدودیت یہ ہے کہ ایک ہی لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، خالق کے لیے بھی مخلوق کے لیے بھی۔ اللہ بھی موجود ہے، ہم بھی موجود ہیں، لفظ ایک ہے،
ہمارے وجود اور اس کے وجود میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اللہ بھی علیم ہے اور انسان بھی علیم ہی نہیں علامہ بھی ہوتا ہے، ذرا غور تو کریں۔ لیکن یہ کہ کہاں اللہ کا علم اور کہاں بندے کا علم، اللہ کے علم کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر۔ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَتَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ۔ تو الفاظ کی جو محدودیت ہے وہ ہے در حقیقت جو ابھی ہم مجھ سے ایک ساتھی کہہ رہے تھے کہ یہ جو آپ نے کہا کہ انسان کو اپنی تصنیف پسند ہوتی ہے، اپنی تخلیق، چونکہ وہ تخلیق ہے، تو اب اس سے تو اشتباہ ہو جائے گا کہ گویا کہ قرآن بھی مخلوق ہے، قرآن اللہ کی تخلیق ہے۔ تو میں نے کہا لفظی طور پہ اشتباہ تو ہو جاتا، لیکن کیا کریں، ہمارے تو در حقیقت یہ الفاظ جو ہیں اب ان کے کئی طرح کے محدود معنی ہیں اور وہ الفاظ ہم استعمال کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ادب میں اور ہر طرح جو یہ آرٹ کے مختلف شعبے ہیں ان میں تخلیق ہی کہا جاتا ہے کہ یہ بھی ایک تخلیقی عمل ہے، کریٹیو ایکٹیویٹی ہے، کریٹیو، وہ جس کو میں نے بھی ٹاپ پر رکھا تھا وہ 6 الفاظ میں، تخلیقی، پھر تحقیقی، پھر وہ تبلیغی، اور پھر وہ تدریسی، اور پھر وہ تنظیمی، اور پھر انتظامی، 6 لیولز۔ تو اس میں ٹاپ پر تو تخلیقی ہے، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے زندگی۔ تو اب یہ معلوم ہوا کہ الفاظ کی ہماری مجبوری، تبھی تو اس مقام پر خود آسمانی کتابوں کو بھی اشاروں، کنایوں، استعاروں اور تمثیلوں پر اکتفا کرنی پڑتی ہے، کجا یہ کہ انہیں ہر دور کی عقلی سطح پر وقت کے فلسفہ و منطق کے غایت درجہ محدود سانچوں میں ڈھالنے کی کوشش کی جائے۔ چنانچہ یہ ایک ناقابل تردید تاریخی حقیقت ہے کہ عقائد اسلامی کی عقلی توجیہ کی کوششوں سے بعض اوقات شدید نقصان بھی پہنچا۔ اب یہ سر سید کے فکر کے بارے میں ہم تفصیل سے اس کا جائزہ لے چکے ہیں۔ وقت کے فلسفوں کی کسوٹی پر پرکھنے میں کبھی کبھی دین و مذہب کے بعض حقیقی اجزاء کو کھوٹا بھی سمجھ لیا گیا۔ وہ تو سچا تھا، حصہ اس کا صحیح تھا، کھرا تھا، لیکن وہ وقت کی کسوٹی ہماری ایسی ہے کہ اس پر وہ کھوٹا ثابت ہو رہا، تو دین کے بعض کھرے حصوں کو بھی کھوٹا سمجھ لیا گیا، اور وقت کی منطق کے سانچوں میں ڈھالنے کی کوشش میں کبھی کبھی دین و مذہب کے بعض پہلو مجروح بھی ہوئے۔ وہ چوکور کیل کی جو میں نے مثال دی تھی، راؤنڈ ہول، تو اس چوکور کے بھی چاروں کونے جو ہے کچھ نہ کچھ آپ کو تراشنے پڑیں گے، تب وہ اس سوراخ کے اندر وہ کیل جائے گی۔ اس کے مقابلے میں محفوظ راستہ ہمیشہ انہی کا رہا جنہوں نے محض نقل پر اکتفا کی، اسی کو سینے سے لگائے رکھا، اسی کے تحفظ میں زندگیاں کھپا دیں اور اسے جوں کا توں اگلی نسل تک منتقل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ قال اللہ و قال الرسول سیکھا اور قال اللہ و قال الرسول سکھایا، پوری زندگی بتا دی اسی میں، نہ فلسفہ پڑھا، نہ منطق پڑھی، نہ سائنس پڑھی، اسی کام میں لگے رہے، تو وہ تو محفوظ ہے، وہ تو قلعہ بند ہے۔ بئی ہما، جیسا کہ ہم نے عرض کیا، چونکہ مذہب کے نقل کی عقلی توجیہ ایک ناگزیر انسانی ضرورت ہے، یہ ہم پہلے پیراگراف کے اندر یہ معین کر چکے ہیں، لہذا ہر دور میں دین و مذہب کے مخلصین اس کے لیے کوشاں رہے اور خود اپنے دین و ایمان کے لیے خطرات مول لے کر بھی اس خطرناک مہم کو سر کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ یہ بات بالکل واضح طور پر پیش نظر رہنی چاہیے کہ ایسے لوگوں کی ان تمام کوششوں کا اصل محرک نصح و نصرت دین ہی کا جذبہ تھا۔ ان کے بارے میں یہ گمان کہ وہ دین و مذہب کے دشمن تھے یا ان کا مقصد ہی اسلام کو گزن پہنچانا تھا، ایک شدید قسم کی زیادتی اور ناانصافی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ ایک انایویٹیبل نیسیسٹی تھی، ایک ضرورت تھی، اس ضرورت کو پوری کرنے کے لیے میدان میں آنا پڑا۔ اب گلی کے اندر گند ہے، صفائی کرنی ہے، تو کچھ نہ کچھ چھینٹے تو آپ پر بھی پڑیں گے۔ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آپ کا سفید براق لباس جو ہے وہ سالم رہ جائے اور گلی کی صفائی بھی ہو جائے۔ ہاں، گھر میں بیٹھے رہو، گلی میں نکلو ہی نہ، پھر آپ اپنا سفید براق لباس جو ہے اسے برقرار رکھ سکتے ہیں۔ تو جب میں گلی کے اندر یہ فلسفے آ گئے، نظریات آ گئے، اب آپ کو اپنے آپ کو محصور کر دینے سے وہ معدوم تو نہیں ہو جائیں گے، وہ تو ہیں، اور لوگ ان کے بہاؤ میں بہتے چلے جا رہے ہیں، گمراہی کے طرف جو ہے وہ ان کا ایک رخ ہے، بہاؤ ہے۔ اب اس کو روکنے کے لیے کچھ لوگوں کو آنا پڑے گا، چاہے
کچھ نہ کچھ اس کے اندر، اب جیسے میں نے ابھی مثالیں دی کہ اس نیشنلزم کے چھینٹے کہیں نہ کہیں پڑی گئے، کہیں کسی پر کسی اعتبار سے، کسی پر کسی اعتبار سے، لیکن بہرحال یہ کرنے کا کام تھا، لاکھوں لوگوں کے دین و ایمان کو تو بچایا ہے نا، تو اس اعتبار سے یہ پازیٹو جو ہے انداز یہ برقرار رکھنا چاہیے۔ اسی لیے میں نے بار بار کہا تھا کہ میں سر سید کے بارے میں تو میں بہت ہی زیادہ وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں انہیں بہت مخلص آدمی سمجھتا ہوں، البتہ اتنا ہی گمراہ بھی سمجھتا ہوں عقائد کے اعتبار سے۔ اصحاب نقل کی جانب سے فطری طور پر ہر دور میں اصحاب عقل پر نکیر بھی ہوتی رہی، لیکن اس کی بھی ہمیشہ دو سطحیں رہیں، ایک عوامی سطح جس پر مجرد انکار، رد و انکار اور اصحاب عقل کی منہ شگافیوں سے بیزاری محض کا اظہار ہوتا رہا، جیسے ڈاکٹر فضل الرحمان کے خلاف ہر مولوی نے مسجد میں خطبہ دے دیا، فتویٰ دے دیا، اسے پتہ بھی نہیں لکھا کیا ہے اس نے، لیکن تقریر کرنے میں کیا جاتا ہے، اس کی کتاب پڑھنا کوئی آسان کام ہے، لیکن یہ کہ تقریر دھواں دھار ہو رہی، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا جو باتیں اس نے کہیں نہیں وہ بھی منسوب اس کی طرف، اس لیے کہ اس کے بغیر جیسے آپ کو معلوم ہے کوئی صحیح مقدمہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک جھوٹ شامل نہ کیا جائے۔ آج کل کے نظام عدالت کے اندر آپ صحیح بات کہیے لینے کے دینے پڑ جائیں گے، صحیح بات کے ثبوت کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑیں گے، تب وہ آپ کا صحیح بات جو ہے وہ کوئی ایک قدم دو قدم آگے بڑھے گی، لہذا وہ ہوتا ہمیشہ یہی۔ تو ایک تو ہے عوامی سطح پر فتوے بازی اور یہ اور وہ اور جوش اور خروش اور ایجیٹیشن، اور دوسرے علمی سطح پر ایسے لوگوں کے ذریعے جنہوں نے اپنے دور کے فلسفہ و منطق، علوم و فنون اور افکار و نظریات کے چشموں سے پوری طرح سیراب ہو کر اور اس طرح وقت کے عقلی معیار پر پورے اتر کر اور پھر خود ذہنی و عقلی اور قلبی و روحانی ہر اعتبار سے مذہب کے نقل پر مطمئن ہو کر اصحاب عقل پر مدلل تنقید کی، جس کی دو مثالیں بار بار آئی ہیں، امام ابن تیمیہ اور امام غزالی۔ در حقیقت دین و مذہب کا اصل دفاع ہر دور میں ایسے ہی لوگوں کے ہاتھوں ہوا، اس لیے کہ لوہا لوہے ہی سے کاٹا جا سکتا ہے اور عقل کا توڑ عقل ہی کے ذریعے ممکن ہے۔ ان الحدید بالحدید یفلح۔ اب یہ تو چند ہم نے اصول معین کر لیے ہیں یہاں، اس کتنے صفحے ہیں یہ 4 صفحے، اس بحث کے اصول معین ہو گئے، اب ہمیں انہیں اپلائی کرنا ہے۔ دور اول اسلام کی تاریخ میں عقل اور نقل کا پہلا نزاع اس وقت برپا ہوا جب اسلام کے اصحاب عقل نے یونان کے فلسفے اور ارسطو کی منطق کے زیر اثر اسلام کی عقلی توجیہ کی کوششیں شروع کی، اور اس کے نتیجے میں اسلام کے اساسی ایمانیات و اعتقادات کے ضمن میں منطقی منہ شگافیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ چنانچہ عقل و نقل کی وہ جنگ شروع ہو گئی جس کا آغاز تو اگرچہ دور اموی کے آخری زمانے میں ہو گیا تھا، لیکن جو اپنے پورے شباب کو دور عباسی میں پہنچی۔ اس جنگ میں اول دو بالکل انتہائی نقطہ نظر پیدا ہوئے جو ایک دوسرے کی کامل ضد تھے۔ یہ تقریباً وہی نقشہ دوبارہ یہاں بنے گا۔ پہلے تو وہی ہوتا ہے تھیسس اور اینٹی تھیسس، پھر سنتھیسس والی بات آتی ہے درمیان میں۔ تو پہلے تو دو انتہائی نقطہ نظر، چنانچہ عقل خالص نے معتزلہ کا روپ دھارا۔ یہ جو معتزلہ کہلاتے ہیں ہمارے ہاں، یہ ریشنلسٹ، ٹاپ ریشنلسٹ، اور انہی کے ساتھ شامل کیجئے گا اہل تشیع کے بھی اعتقادات تقریباً وہی ہیں جو معتزلہ کے، اور نقل محض ایک تو ہے نا شیعت کا معاملہ، صحابہ کرام میں سے جو بھی ان کا معاملہ ہے وہ تاریخی چیزیں ہیں، ایک شیعہ علم کلام، شیعہ معقولات، اس کے اعتبار سے معتزلہ اور شیعہ ایک ہی جگہ ہے، اور نقل محض نے اصحاب ظاہر کی صورت اختیار کی۔ اصحاب ظاہر جن کا ایک حصہ سمجھیے اہل حدیث ہے، ویسے یہ کہ امام داؤد ظاہری وہ زیادہ مشہور ہیں، ان کو اہل حدیث شمار نہیں کیا جاتا۔ ابھی تو آپ تھیسس اینٹی تھیسس، ایک طرف عقل دوسری طرف نقل، انہوں نے عقلی توجیہ کی، ان کا کہ نہیں جو کچھ لکھا ہوا بس وہی مانیں گے۔ جیسے مثلا اب حدیث میں آیا کہ
رات کے پچھلے پہر اللہ تعالیٰ سمائے دنیا تک نزول فرماتا ہے۔ اب عقل تو اعتراض کرے گی کہ اللہ کسی ایک مقام پہ محدود ہے، کوئی ساتویں آسمان پر بیٹھا ہوا ہے، وہ جس طرح تخت پر بیٹھا ہوتا ہے کوئی آدمی، اس کے اترنے کا کیا مطلب؟ اللہ تو ہر حال ہر جگہ، وہ تو محدود نہیں ہے، نہ کسی سمت میں، نہ کسی مکان میں، نہ کسی مقام پہ۔ یہ کیا مطلب وہ اللہ اتر رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ توجیہ ہے اس بات کی کہ اللہ کی توجہ، اللہ کی عنایت جو ہے انسانوں سے قریب تر آ جاتی ہے۔ جواب میں کہا گیا نہیں، بالکل اترتا ہے۔ اور امام ابن تیمیہ کے بارے میں آتا ہے، اگرچہ میں باور نہیں کرتا یہ کہ یہ بات انہوں نے کہی ہوگی، یا ہوتا ہے کسی وقت آدمی پر مختلف ادوار زندگی کے آتے ہیں، ہو سکتا ہے شروع میں وہ بالکل اصحاب ظاہر ہی میں سے ہو، بعد میں پھر وہ پہنچے، جیسے علامہ اقبال کی نظم بھی تو آخر ترانہ ہندی بھی موجود ہے، تو ان کے بارے میں، لیکن اس وقت آپ ابن تیمیہ کے نام کو ذہن سے نکال دیجئے۔ لیکن انہوں نے جن کا بھی یہ واقعہ ہے، انہوں نے ممبر سے اتر کر دکھایا جس طرح میں اتر رہا ہوں ایسے ہی اللہ اترتا ہے، یہ ہے وہ ظاہر۔ یہ اس ایک مثال سے سمجھ میں آ جائے کہ ایک ہے اللہ کا اترنا اس مفہوم میں، ایک ہے اللہ کا اترنا اس مفہوم میں۔ جب کہا گیا ہے کہ نزول کرے گا، نزول کرتا ہے، تو نزول تو اسی کا نام ہے، ہماری زبان میں نزول کے معنی یہی ہے، اسی طرح اترتا ہے۔ تو یہ ہے در حقیقت، اسی لیے پھر اصحاب ظاہر کو مشبہ بھی کہا گیا، یہ اللہ کی تشبیہ قرار دیتے ہیں، شبیہ قرار دے رہے ہیں اللہ کی۔ ان میں پھر ایک انتہا پر وہ ہے جو مجسمہ کہلائے، جو اللہ کا جسم سمجھتے ہیں کہ اللہ کا بھی کوئی جسم ہے، اس کے بھی کوئی اعضاء اسی طرح ہیں، جیسے قرآن میں آیا ید اللہ، تو اللہ کا واقعی کوئی ہاتھ ہے۔ ایک تعبیر یہ ہے کہ اس سے مراد ہے اللہ کی تائید، اللہ کی قدرت، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کی تائید ان کے ساتھ ہے، اللہ کی نصرت ان کے شامل حال ہے۔ اللہ کا چہرہ ہے، کہاں ہے چہرہ؟ چہرہ ہے، جب چہرے کا لایا۔ ایک تعبیر یہ کہ بھائی اس سے مراد یہ ہے خوشنودی اللہ کی، کہ جب آپ کسی سے خوش ہوتے ہیں تو اس کی طرف رخ کرتے ہیں، جب آپ کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو بے رخی کر لیتے ہیں، اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں۔ تو مراد یہ ہے یریدون وجہہ سے، کہ اللہ کی رضا کے طالب۔ اب یہ مختلف مثالیں میں دے رہا ہوں، تو یہ تعویلات تو کرنی پڑی، لیکن اب ان تعویلات کا دائرہ بھی پھر بہت دور تک نکل جاتا ہے۔ اس کی حد وہ بھی ہے کہ یہ مد و جزر تھا، کوئی ایسا نہیں تھا کہ ایک ضرب سے جو ہے سمندر پھٹ گیا ہو۔ اور اسی کی پھر انتہا یہ بھی ہے کہ یہ جو کہہ دیا گیا ہے کہ یہ جو جنات ہے یہ آگ سے پیدا ہوئے، آگ سے تھوڑی پیدا ہوئے، یہ کہ مشتعل مزاج لوگ ہیں، یہ اکھڑ ہیں، لڑنے والے۔ تو اب تعویل بھی اس حد تک چلی جائے تو وہ ایک انتہا ہے، اور اگر اس کو آپ تجسیم اور بالکل ظاہر کے اوپر لے آئیں تو وہ دوسری انتہا ہے۔ بس یہ دو انتہائیں یوں سمجھ لیں آپ، کہ ایک انتہا پر عقل کی معتزلہ گئے، تو دوسری انتہا پر، اب اس کے لیے بے عقلی تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن یہ کہ وہ ظاہریت کی دوسری انتہا پر اصحاب ظاہر گئے۔ یہ دو ایکسٹریمز ہیں، تھیسس اینٹی تھیسس۔ لیکن رفتہ رفتہ اس آویزش میں آمیزش کا رنگ بھی پیدا ہونا شروع ہوا۔ آویزش تو آپس میں کشمکش، جنگ، آمیزش ملنا، تو یہ سنتھیسس، تھیسس اینٹی تھیسس، سنتھیسس۔ اچھا، صحابہ کے دور میں یہ بحثیں تھی نہیں، اس سے جو اصل شے ہے وہ نکال لی، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، آگے کی بات جو ہے اس کے بارے میں انہوں نے گفتگو ہی نہیں کی۔ بتایا گیا اس پر ایمان مجمل، ہر چیز پر کل